ملاحظہ کیجیے زنبیل نامہ کی 66ویں قسط، نکھت حسن کی تحریر، پانی پانی۔ غزالہ کا فلیٹ عمارت کی داہنی طرف تھا۔ اس کا شوہر ارشد احمد ایک بحری مرچنٹ جہاز میں ملازم تھا۔ شہر میں آئے دن کی ہنگامہ آرائی اور اس کے نتیجے میں کرفیو کی پابندیوں سے پریشان ہو کر اس کے خاندان، وہ، اس کی بیوی غزالہ اور اس کی ماں نے شہر کے شمالی حصے سے نقل مکانی کر کے جنوب میں کرائے کے فلیٹ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ لاتعداد فلیٹوں کا سلسلہ شہر کے جنوب میں دور تک پھیلا ہوا تھا، جہاں ساحل سمندر کی لہروں کو روکنے کے ساتھ ساتھ اہالیان شہر کی سیر و تفریح کا موقع بھی فراہم کرتا تھا۔ فلیٹ کے باہر سورج بہت شدت سے نکل آیا تھا اور تمازت بڑھ گئی تھی۔ فلیٹ کے اندر گرمی نہیں تھی اور ماحول پرسکون تھا۔ غزالہ نے ابھی تک اپنا بستر نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے ذہن پر وہ سب کام سوار تھے جن کا تعلق پانی سے تھا۔ کھانے کے گندے برتن اور دیگچیاں جن پر جمے ہوئے گھی کی تہیں چڑھی ہوئی تھیں اور جن کی صفائی کے لیے پانی کی کئی بالٹیاں درکار تھیں۔ گھر پر دھلنے والے میلے کپڑے، بنیان، رومال، کرتے، دوپٹے اور جھاڑن، واش بیسن، سنک اور گٹر کے نیچے سے صفائی، دن بھر پینے کے لیے پانی کا ابالنا، وضو، غسل، آب دست اور دیگر اقسام کی صفائی ستھرائی، یہ اور ان گنت کام اور پانی کا کال۔ غزالہ کو اپنا بستر چھوڑنے کے لیے کوئی ترکیب نظر نہیں آئی۔ اس نے لیٹے ہی لیٹے اپنی کھڑکی سے بائیں طرف کے فلیٹ پر نظر ڈالی۔ بیلکنی پر دھلے ہوئے کپڑے لٹکے ہوئے تھے۔ بیرونی ممالک سے آئے ہوئے شب خوابی کے لباس، لیس کے محرم، سلک کے زیر جامے، رومال، مردانہ اور زنانہ کپڑوں سے پوری الگنی بھری ہوئی تھی۔ فلیٹ میں کام کرنے والا نوجوان ملازم جو اچھے تن و توش کا مالک تھا، بڑے پھرتیلے انداز میں کام کر رہا تھا۔ ملازم لڑکا ان کپڑوں کو الگنی پر ڈالتے ہوئے مسکرا بھی رہا تھا۔ وہ کبھی کپڑوں کی گولائیوں پر غور کرتا اور کبھی ان کی نرمی اور گرمی کو محسوس کرنے کے لیے ان کو اپنے گالوں اور ہونٹوں سے مس کرتا۔ ایسا کرتے ہوئے وہ بار بار باہر دیکھتا، کہیں کوئی دیکھ نہ لے، کہیں اس کی چوری پکڑی نہ جائے۔ وہ عمر کے جس حصے میں تھا اس میں چونکنے اور چونکا دینے کے عمل کو بہت دخل تھا۔ گھر کی مالکن، جو ایک نوجوان اور خوش شکل عورت تھیں، بیلکنی میں نکل آئیں۔ انہوں نے خوش رنگ تولیے سے اپنے سر کے گیلے بالوں کو لپیٹا ہوا تھا۔ تولیے کے اندر ہی اندر انہوں نے اپنے بالوں کو مروڑی سی دی۔ بہت سا پانی زمین پر گر پڑا۔ یہ اطمینان کرنے کے بعد کہ بالوں سے فاضل پانی نکل چکا ہے، وہ اپنے بالوں میں کنگھی کرنے لگیں۔ دوسرے کمرے میں غزالہ کی ساس، جو نابینا اور دمے کی مریضہ تھیں، اپنے پلنگ پر لیٹی تھیں اور برابر بول رہی تھیں۔ گھر کا فرش دھو لو، جمعرات ہے۔ 2 بالٹی نہانے کے لیے، 1 بالٹی طہارت کی، 3 لوٹے کلمے کے۔ پانی کی بالٹیوں کا حساب لگاتے ہوئے وہ گنتی بھول گئیں اور سارے لوٹے اور بالٹیاں آپس میں گڈمڈ ہو گئیں۔ انہوں نے بدقت تمام اپنا سر تکیے سے اٹھایا اور پھر زور زور سے اپنی ایڑیاں پلنگ کی پٹی پر رگڑنے لگیں اور بڑبڑائیں۔ بے آب و گیا وادی، پہاڑوں کے درمیان دوڑتی ہوئی عورت، پتھریلی زمین پر ایڑیاں رگڑتا ہوا بچہ۔ گھر کا فرش دھو لو، احمد اب آتا ہوگا۔ بستر پر پڑی ہوئی یہ خاتون صرف احمد اور زمزم کے انتظار میں زندہ تھی۔ غزالہ کے کمرے میں کیل پر ارشاد کی قمیض ٹنگی ہوئی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ بستر سے اب اٹھی جائے اور کیل پر سے قمیض اتار کر ان کو دے دے کہ اس کو آنکھوں پر ڈال لیجئے، بینا ہو جائیں گی۔ صاف ستھری قمیض پر خون کا کوئی دھبا نہیں تھا۔ ارشاد کو بھیڑیے نے کھایا ہی کب تھا؟ اس وقت تو انسان ہی بھیڑیے ہو گئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں وہ عجیب وقت تھا، اور لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ وقت انسان کا اپنا لایا ہوا تھا۔ انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ آسمان پر آنکھیں لگائے بیٹھے تھے، اور انہی لوگوں نے گھوڑوں پر سبز پوش سوار دیکھے تھے، مگر ان کے سروں پر عمامے نہیں تھے، اور کچھ لوگوں نے ویرانوں میں اللہ اللہ کی آوازیں بھی سنی تھیں، پر وہ آوازیں سالم نہیں تھیں۔ لوگ کہتے ہیں وہ عجیب وقت تھا۔ بوڑھی نابینا آنکھیں ویرانوں میں بھٹک رہی تھیں۔ حکیم بینا، جو جنگلی جڑی بوٹیوں کی تلاش میں اس طرف آیا ہوا تھا، اس نے لوگوں سے کہا، زمین میں اپنی نیکیاں بو دو۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور یوں ہی گمسم کھڑے رہے۔ تب انہی لوگوں میں سے ایک بولا، یہ بائیں طرف والے ہیں۔ بائیں طرف والے؟ ان کی بدنصیبی کا کیا پوچھنا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔
کمرے میں بڑھتی ہوئی روشنی دیکھ کر غزالہ اپنے بستر سے اٹھی اور باری باری سب نلوں کو کھولتی ہوئی باورچی خانے میں آ گئی۔ وہاں کا نل پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا اور پانی کے قطرے گندے برتنوں میں ٹپک رہے تھے۔ اس نے خالی بالٹی نل کے نیچے سرکا دی اور خود بالکنی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ سامنے سمندر پھیلا ہوا تھا، لوگ ہوا خوری کے لیے جا رہے تھے، دور تک عمارتیں ہی عمارتیں پھیلی ہوئی تھیں، شہر چاروں طرف سے پھیل رہا تھا۔ انسان اس شہر میں ریوڑ کی طرح داخل ہو رہے تھے۔ صنعتوں، کارخانوں، ہسپتالوں، ہوٹلوں، دکانوں، فلیٹوں، سب کے لیے پانی کی ضرورت تھی۔ سبزہ، لون، باغات، درخت سب سوکھ رہے تھے۔ شہر کی اعلیٰ ترین سوسائٹیاں بھی ٹینکروں کی محتاج تھیں۔ شہر میں ٹینکر مافیا کا دور دورہ تھا، پانی چرایا جا رہا تھا، پانی بک رہا تھا، بوند بوند پانی کی قیمت دینی پڑ رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شہر میں پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے۔ اس بڑھتے ہوئے بے ہنگم شہر کی پیاس بجھاتے بجھاتے دریائے سندھ اور ہب ڈیم ہی خوش نہ ہو جائیں۔ اتنے میں پانی کی زنگ خوردہ ٹنکی اپنی گاڑی پر لگائے گدھے گاڑی والا سڑک پر نظر آیا۔ آدھی ٹنکی خرید کر آج کا کام ختم کیا جائے۔ غزالہ نے دونوں ہاتھوں میں خالی بالٹیاں اٹھائیں اور اپنے فلیٹ سے اتر کر نیچے آ کر کھڑی ہو گئی۔ پانی سے بھری ہوئی بالٹیوں کو اٹھا کر اوپر لے جانا بھی ایک مسئلہ ہے۔ اس نے ہمت کر کے بالٹیوں کو اٹھایا اور اپنے فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ پانی ہر سیڑھی پر بالٹی سے چھلکنے لگا اور غزالہ کے دل کے اندر ایک گڑھا سا بنتا چلا گیا۔ وہ اس سارے گرتے چھلکتے پانی کو اونٹ کی طرح اپنے اندر جمع کرنے کی بے پناہ خواہش لیے ہوئے اپنے فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ 3 لوٹے کلمے کے، 1 بالٹی طہارت کی۔ اندر کمرے میں بوڑھی عورت حساب لگا رہی تھی۔ باہر سڑک سے فقیر کی آواز آ رہی تھی، جمعرات بھری مراد۔ بوڑھی عورت کے کان اس آواز پر کھڑے ہو جاتے اور وہ چونکتی۔ اماں اگر نابینا ہونے کے ساتھ قوت سماعت سے محروم ہوتی تو زندگی گزارنا کچھ آسان ہو جاتا۔ باورچی خانے میں بالٹیوں کو رکھ کر وہ پھر بالکنی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ سامنے سرخ اینٹوں والے 2 منزلہ مکان کے لان میں بنی ہوئی مصنوعی پہاڑیوں سے پانی آبشار کی صورت میں گر رہا تھا۔ بائیں طرف فلیٹوں کی سب ٹنکیاں بھر گئیں اور فالتو پانی زمین پر بہنے لگا۔ الگنیاں دھلے ہوئے کپڑوں سے بھرنی شروع ہو گئیں۔ برتنوں کے دھلنے کا شور اور کھانا پکنے کی آوازیں اور خوشبوئیں چاروں طرف سے غزالہ کے کانوں اور نتنوں میں گھسنے لگیں۔ وہ بالکنی سے ہٹ کر کمرے میں آ گئی اور اپنا صندوق کھول کر بیٹھ گئی۔ صندوق میں اس کے سارے شب خوابی کے لباس تہہ کیے ہوئے رکھے تھے۔ اس کی زندگی میں دھلے دھلائے رات دن کم ہی آئے تھے۔ شادی کے بعد ارشاد نے اس کو بتایا تھا فلیٹ میں شفٹ ہو جائیں گے، بس ذرا پانی کا مسئلہ ہے۔ 2 سال یوں ہی پانی پانی کرتے گزر گئے۔ کبھی مین پائپ لائن کو اونچا کروایا گیا اور کبھی نیچا۔ بار بار ہائیڈرنٹ کے چکروں، واٹر بورڈ والوں کی خوشامدوں، لائن مین کی منتوں، ٹینکر کے لیے دن دن بھر قطار میں کھڑے رہنے اور پرچی بنوانے میں ارشاد کی سب چھٹیاں ختم ہو گئیں اور وہ اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا۔ شادی کے صرف 2.5 سال بعد شہر میں ہونے والے ہنگاموں میں اپنی زندگی ختم کرنے کے بعد ارشاد احمد نے غزالہ کو شہید کی بیوہ کا اعزاز دے کر ان تمام مسائل سے جلد ہی چھٹکارا حاصل کر لیا۔ عمارت کے بائیں طرف پانی آتا رہا اور بہتا رہا۔ غزالہ روز صبح اٹھ کر کپڑوں سے بھری ہوئی الگنیوں کو دیکھا کرتی۔ بیگم بڑنی کی الگنی اور ملازم لڑکے کی تیزی پھرتی دیکھ کر اس کے اپنے اندر کوئی چیز بہنے سی لگی۔ کچھ درد سا اس نے اپنے رگ پٹھوں میں محسوس کیا۔ وہ باہر سے اندر آ گئی اور نلوں سے پانی جمع کرتے ہوئے اس نے سوچا کہ وہ ذخیرہ جمع کرنے والی چونٹی بنتی جا رہی ہے۔ جمعرات اس کے سر پر تلوار کی طرح لٹکتی رہتی تھی۔ جمعرات کو بوڑھی خاتون غسل کرتی تھیں۔ دنوں کا حساب وہ پلنگ پر لیٹے لیٹے لگاتی تھیں۔ اماں کو نہلانا بھی اچھا خاصا مسئلہ ہے۔ اس نے غسل خانے میں 1 عدد پانی سے بھری ہوئی بالٹی کو دیکھ کر بدھ کو ہی جمعرات کا اعلان کر دیا، اماں نہا لیجیے، آج جمعرات ہے۔ جھوٹ بولتے ہوئے اس نے کوئی خفت محسوس نہیں کی۔ غزالہ کا سہارا لے کر بوڑھی عورت غسل خانے میں داخل ہوئی۔ ہاتھوں سے انہوں نے ان بالٹیوں کو ٹٹولا۔ 3 خالی بالٹیاں برابر برابر پٹرے پر رکھی ہوئی تھیں۔ ان کے ساتھ ہی وضو اور کلمے کے خالی لوٹے رکھے تھے۔ وہ انگلیوں سے گنتی کرنے کے بعد نہانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ غزالہ نے ان کے جسم پر پانی ڈالا۔ پانی ڈالتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپے اور تھوڑا سا پانی فرش پر گر پڑا۔ پانی کے ضیاء پر وہ بوکھلائی اور بالٹی کے اندر جھانکا۔
پیندے میں تھوڑا سا پانی باقی رہ گیا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے بالٹی کو اٹھا کر اس نے سارا پانی بوڑھی عورت کے جسم پر انڈیل دیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر ان کو پھر سہارا دے کر واپس کمرے میں بٹھا دیا۔ یہ سب کام غزالہ نے اس قدر پھرتی سے کیا کہ بزرگ خاتون سب پاکی ناپاکی، طہارت اور غلاظت بھول کر کلمہ پڑھتی ہوئی کپڑے تبدیل کرنے میں مشغول ہو گئیں۔ ایک بالٹی پانی سے بوڑھی عورت کے غسل کے تمام ارکان پورے کروانا بظاہر مشکل تھا، مگر غزالہ ایسے چھوٹے موٹے جھوٹ اور گناہ کرنے کی عادی تھی۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے کبھی خفت محسوس نہیں کی۔ بزرگ عورت اس کی ذمہ داری تھی۔ اس ذمہ داری کو نبھانے میں اس کی اپنی غرض بھی شامل تھی۔ زندگی گزارنے کے لیے جو سہارا اس کو ملا تھا وہ بظاہر بہت بودا تھا، مگر اس کی افادیت کا اس کو خوب اندازہ تھا۔ وہ اس سے محروم ہونا بھی نہیں چاہتی تھی، اس لیے بچہ جمورہ کی طرح رات دن بوڑھی عورت کے اشاروں پر اٹھک بیٹھک کرتی رہتی تھی۔ اٹھ جاؤ، اٹھ گئی، بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئی، فرش دھو لو، دھو لیا۔ چھوٹا سا جھوٹ بول کر وہ دل ہی دل میں مسکراتی۔ میں آخر ہوں کون؟ بچہ جمورہ، ذخیرہ جمع کرنے والی چونٹی یا اونٹ؟ اس کو اپنا آپ تلاش کرنے میں بڑا مزہ آتا۔ برسوں پہلے بچپن میں اس نے ایک کھیل کھیلا تھا۔ اس کی ساتھی لڑکیاں پوچھتی تھیں، مچھلی مچھلی کتنا پانی؟ وہ پیروں پر ہاتھ رکھ کر بتاتی، اتنا پانی۔ لڑکیاں پھر پوچھتی، مچھلی مچھلی کتنا پانی؟ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاتی، اتنا پانی۔ وہ غڑاپ کہہ کر چھلانگ لگاتی اور گم ہو جاتی، سر تک پانی میں ڈوب کر بھی فوراً مل جاتی تھی۔ اور اب ادھر قطرہ قطرہ پانی جمع کرتے ہوئے وہ ایسی گم ہوئی کہ اس کو اپنا آپ مل ہی نہ پاتا۔ وہ اپنی پہچان، شناخت اور اپنا آپ ہی اس چلو بھر پانی میں ڈبو بیٹھی۔ انہی خیالوں میں گم وہ بے خیالی میں اترتی ہوئی نیچے آ کر کھڑی ہو گئی۔ صبح کا دھلا دھلایا کھڑکھڑاتا لباس پہنے کرنل حمید اپنی گاڑی سٹارٹ کرنے ہی والے تھے کہ وہ ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ غالباً کہیں جا رہے ہیں؟ اس کو معلوم تھا کہ وہ ریٹائرڈ ہیں، کبھی کبھار ہی گھر سے نکلتے ہیں۔ جی، آپ کو کچھ کام ہے؟ آپ ہی کمیٹی کے صدر ہیں؟ جی، اس مرتبہ یہ چغد ہی پھنسا ہے۔ ہیں کرنل صاحب، یہ تو بڑا اعزاز ہے۔ ارے کیسا اعزاز، گناہ بے لذت کہیے۔ نہیں جی، خدمت خلق عین عبادت ہے۔ اچھا، آپ اپنا یہ واز کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھیں اور اپنا مطلب بتائیں۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ بائیں طرف والوں کے لیے پانی کا انتظام آپ ہی نے کیا ہے؟ جی، اس وقت میں کمیٹی کا صدر نہیں تھا، اپنے جاب پر تھا، فل کرنل، انہوں نے سینہ پھلاتے ہوئے کہا۔ غزالہ کا دل چاہا زندہ باد کہہ کر ان کو فوراً سلوٹ کرے۔ آپ کی طرف وافر پانی آتا ہے؟ جی، وہ تو آپ دیکھتی ہی رہتی ہوں گی، ساری مشینیں رات دن چلتی ہیں۔ فاضل پانی گرتا بھی رہتا ہے؟ جی ہاں، گرتا رہتا ہے، انہوں نے لاپرواہی سے کہا۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر ایک ایک ربڑ کا پائپ ہم سب، میرا مطلب ہے دہنی طرف والے، آپ سب کی ٹینکوں میں ڈال لیں تو ہمارا بھی پانی کا مسئلہ حل ہو جائے۔ آپ بھی کیا بات کرتی ہیں مسز احمد؟ انہوں نے تمسخرانہ انداز میں غزالہ کو دیکھا اور بولے، یہ پانی جو آپ ہمارے گھروں میں دیکھ رہی ہیں، یہ یوں ہی سیدھا سیدھا مین پائپ لائن سے نہیں چلا آ رہا ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت کچھ کیا ہے۔ دراصل آپ کی طرف والے ہیں بھی گل محمد، کچھ کرتے ہی نہیں، عجیب لوگ ہیں، معجزوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ کرنل حمید کو بولنے کا ہوکا تھا، اور جب سامنے بھی غزالہ جیسا ہو، نوجوان، خوش شکل اور صرف ہنکارا بھرنے والا۔ وہ بولے، شہر میں پانی کا کال نہیں، ہر طرف پانی رواں ہے، پانی پانی۔ وہ بوڑھے ملا بن گئے۔ غزالہ کا دل چاہا کہ وہ مصرے کو آگے بڑھائے کہ مگر پینے کے لیے تو ایک بوند بھی نہیں، پر وہ خاموش کھڑی رہی۔ یہ وقت قابلیت جھاڑنے کا نہیں تھا۔ وہ کرنل حمید کی باتیں اور زیادہ انہماک سے سننے لگی، شاید وہ کوئی حل بتا ہی دیں۔ اس قدر قابل، اتنے لہیم شہیم چھوٹے موٹے مسائل چٹکیوں میں حل کرنے والے۔ غزالہ ان کی بھاری بھرکم شخصیت سے پہلے خاصی مروب تھی۔ آپ کی لائن میں بھی پانی آ سکتا ہے، آپ کو مسجد یا اسکول کسی سے بھی کنیکشن مل سکتا ہے۔ اس کے لیے واٹر بورڈ والوں کو کچھ کھلانا پلانا پڑے گا۔ کچھ حضرات، میرا مطلب مردوں سے ہے، جا کر لائن مین سے ملیں،
اس کے چائے پانی کا بندوبست کر کے اس کے مشوروں پر عمل کریں. وہ ٹھیک ہی بات بتائے گا، مگر ہاں ان مشوروں کی بھی فیس ہوتی ہے. غریب مسکین آدمی ہے، اس کی بھی اپنی ضروریات ہیں، اور پھر اسی طرح معاشرے میں توازن پیدا ہوتا ہے. اب اگر ہر بات کو گناہ کہہ کر مصیبت اٹھانے کا شوق ہے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. پھر تو تیمم پر ہی گزارا کرنا پڑے گا. ایک سکشن پمپ آپ لوگ سب اپنے بلاک میں لگا لیں، یہ بہت ضروری ہے. ہماری طرف کے بلاکوں میں جا کر دیکھیے، سب ایک دوسرے کا پانی اسی پمپ سے کھینچ رہے ہیں. یہ سکشن پمپ بڑی کارآمد ایجاد ہے. وہ ذرا رکے اور پھر بولے، پانی حاصل کرنے کے لیے سب لوگ یہ کرتے ہیں کہ رات میں جب پانی کا زور زیادہ ہوتا ہے تو ٹارچ لے کر ہر بلاک کا چکر لگاتے ہیں، اور جس بلاک کی ٹنکی سے پانی کی آواز سنتے ہیں اسی ٹنکی میں ٹارچ ڈال کر دیکھتے ہیں. جس ٹنکی میں پانی آتا ہوتا ہے اس کا مین سوئچ خاموشی سے بند کر دیتے ہیں اور اپنا کھول دیتے ہیں. اور بلاک کا فرد دوسرے سے چھپ کر یہی کام کرتا ہے. رات بھر یہی آنکھ مچولی ہوتی ہے، سوئچ آن سوئچ آف. اور پھر صبح کو لبالب بھرے ہوئے پانی کے مزے لوٹتے ہیں. ببل بات، شاور بات، دھلا دھلایا چمکتا ہوا لباس اور خوشبوؤں کے بھپکے. ربڑ کا پائپ کچھ نہیں کر سکتا. انہوں نے ڈگڈگی کے انداز میں ہاتھوں کو ہلایا، گاڑی سٹارٹ کی آواز، اور روانہ ہو گئے. غزالہ حواس باختہ سی کھڑی ان کو جاتا ہوا دیکھتی رہی اور پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی اپنے فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھنے لگی. واقعی بڑا گھمبیر مسئلہ ہے. ربڑ کا پائپ کچھ نہیں کر سکتا. رات کے اندھیرے میں ٹارچ ہاتھ میں لے کر ٹنکیوں میں جھانکنا، آتے ہوئے پانی کی مشین کا سوئچ بند کرنا اور اپنی مشین کا سوئچ کھولنا، اور صبح غزالہ ارشد احمد کی بیوہ کل رات پانی کی چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی. یہ ہیں کرنل حمید اور ان کی روشن خیالی. سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کو بہت زور کی ہنسی آئی. اندر کمرے میں بزرگ خاتون متواتر کھانس رہی تھیں. کھانستے ہوئے ان کو زور کا پھندا لگا اور نہائی دھوئی پاک صاف عورت پوری کی پوری ناپاک ہو گئی. پیشاب کی ایک پتلی سی دھار ان کے بستر اور کپڑوں کو بھگوتی ہوئی رستے رستے کمرے کی دہلیز تک آ پہنچی تھی، اور غزالہ پھر طہارت کی بالٹیوں اور کلمے کے لوٹوں کی فکر میں لگ گئی. نلوں میں حسب معمول قطرہ قطرہ پانی ٹپک رہا تھا. اس کے فلیٹ کے سامنے کپڑوں سے بھری ہوئی بیلکنی تھی. وہی شب خوابی کے لباس، وہی سلک کے زیر جامے، وہی لیس کے محرم، وہی ملازم لڑکا اور اس کا چونکنا، وہی رنگین تولیے میں لپٹے ہوئے بالوں کے لچھے اور ان سے گرتے ہوئے پانی کے قطرے. کچھ بھی تو نہیں بدلتا، نہ ادھر نہ ادھر. اندر کمرے میں اماں کھانس کھانس کر موت کی دہائی ڈال رہی ہیں. اب آخری غسل میں تو ڈنڈی نہیں ماری جا سکتی. خیر، دیکھا جائے گا. وہ قنوتی خیالات سے خود کو پریشان کرنے کے حق میں نہیں تھی. فرش پر پڑے ہوئے گندے کپڑوں کا ڈھیر اٹھا کر وہ غسل خانے میں آ گئی. کپڑوں کو غسل خانے کے فرش پر ڈالا، پیروں سے بالٹیوں کو نلوں کے نیچے رکھ دیا اور اپنی بیلکنی میں کھڑے ہو کر گدھے والے کا انتظار کرنے لگی. گاڑی پر ایک زنگ خوردہ جست کی ٹنکی لگائے اپنے مردے سے گدھے کو سڑک پر آہستہ آہستہ ہنکارتا ہوا پانی والا غزالہ کی آخری امید تھا. باہر فلیٹوں کی ٹنکیوں سے فاضل پانی مستقل گر رہا تھا. کرنل حمید اور ان جیسے بہت سے روشن خیال لوگوں کی روشن خیالی چھتوں سے گر گر کر زمین کی مٹی میں رل مل رہی تھی. لوگ ہوا خوری کے لیے ساحل سمندر کی طرف رواں تھے، اپنے کتوں کی زنجیریں پکڑے اور دھات چڑھی ہوئی چھڑیوں کو گھماتے ہوئے. ہم آج وہی ہیں جو کل تھے، نہ روشن خیال اور نہ بنیاد پرست. ہم سب بھیڑیے ہیں اور بس بیچ ہی ڈالیں جو یوسف سا برادر پائیں. اندھیرا بڑھ جانے پر شام کے چوکیدار نے عمارت کی سب روشنیاں اور پانی کی سب مشینیں کھول دیں. فضا میں مشینوں کے چلنے، پانی کے گرنے اور بھرنے کا شور ابھرا. غزالہ کے غسل خانے میں بھی بوند بوند گرتے ہوئے پانی کی آواز میں کچھ تبدیلی سی پیدا ہوئی. کمرے کی دھندلی روشنی میں غزالہ کی آنکھیں چمکیں. بزرگ عورت کو کھانسی کا پھندا لگا اور ان کا سانس اکھڑنے سا لگا. ان کی اکھڑتی سانسوں سے گھبرا کر وہ پھر غسل خانے میں گئی. پانی ایک پتلی سی دھار کی صورت میں بالٹیوں میں گر رہا تھا. لائن مین نے شاید بھولے سے آج ہمارے بلاک کی ایک دو چوڑیاں زیادہ گھما دی ہیں، یا شاید اماں کی وہ نیکی ہے جو حکیم بینا کے کہنے پر انہوں نے خاموشی سے زمین میں بو دی تھی.
غسل خانے کی تینوں بالٹیاں بھرنے کے بعد خوشی اور اطمینان کا ملا جلا احساس لیے وہ واپس اپنے کمرے میں آ کر بوڑھی عورت کے سرہانے بیٹھ گئی اور ان کے بتدریج اکھڑے ہوئے سانس کو خاموشی سے سننے لگی۔